قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، پردہ نشی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کل ایک انتہائی حساس اور اہم موضوع میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، اور اکثریت اس عنوان کے متعلق، اس موضوع کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہے، اور یہ عنوان اور موضوع ہے پاکستان کی قومی اسمبلی میں پاس ہونے والا ایک بل، ایک قانون، ایک مسودہ جس کو ٹرانسجینڈر ایکٹ کہا جا رہا ہے۔ دراصل یہ قانون ابھی پاس نہیں ہوا،
بلکہ 2018 کے اواخر میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی تھے، اسپیکر ایاز صادق تھے، اس وقت ہماری قومی اسمبلی میں یہ قانون پیش ہوا اور پاس ہوا۔ اس قانون کے حوالے سے آج کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ قوتیں جو اسلام کا حلیہ، اصلیت اور بنیادی اور فطرتی تعلیمات ان کو مسخ کرنا چاہتی ہیں، وہ کس انداز سے ہمارے ملک میں اپنا کھیل کھیل رہی ہیں۔ اس قانون کا پاس ہونا یہ بھی ایک المیہ ہے کہ کوئی بھی ایسا بل اور کوئی بھی ایسا قانون جو عوام کے حق میں ہو اس کو پاس کروانا ہر حکومت کے لیے یقیناً مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا بل تھا، ایک ایسا قانون تھا کہ جس پر اسمبلی میں موجود تمام جماعتوں میں اتفاق پایا جاتا تھا۔ اس بل کو پیش کرنے والی پیپلز پارٹی، پاس کرنے والی مسلم لیگ نون اور اس کے لیے راہ ہموار کرنے والی پی ٹی آئی تھی۔ تمام جماعتیں اس قانون کے اوپر متفق تھیں۔ چند لوگ، 4 یا 5، وہ اس قانون کے خلاف بولے ہیں، لیکن ان کی بات کو سنا نہیں گیا، اور جو قوتیں اس کو پاس کرنا چاہتی تھیں انہوں نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اسے پاس کیا، منظور کیا۔ یہ قانون ہے کیا؟ دراصل ہم نے جو لوگ اسمبلی میں بھیجے ہوئے ہیں وہ ہم بہتر جانتے ہیں کہ ان کی دینی اور دنیاوی تعلیم اس کا کیا معیار ہوتا ہے۔ دینی تعلیم سے تو وہ کورے ہوتے ہیں، اور 4 سال حکومت میں بیٹھنے کے بعد 5ویں سال دنیاوی ڈگری بھی جیلی ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے لوگ جب آگے بھیجیں گے تو پھر اس طرح کے قانون آئیں گے، اور ان میں سے اکثریت کو علم ہی نہیں تھا کہ یہ قانون ہے کیا اور ہم سے کیا پاس کروایا جا رہا ہے۔ اس قانون کے اندر آواز کم کریں اس کی، اس قانون کے اندر جو موضوع دیا گیا، جو عنوان دیا گیا وہ تھا ٹرانسجینڈر ایکٹ، یعنی یہ بتایا گیا کہ آپ کے ملک میں جو خواجہ سرا ہیں، جن کو خواجہ سرا، مخنث یا ہیجڑا کہا جاتا ہے، وہ لوگ آپ کے ملک میں زیادتی کا شکار ہیں۔ ان کے حقوق نہیں ہیں، وہ شناختی کارڈ نہیں بنوا سکتے، وہ سفر نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کے لیے آپ کے آئین اور قانون میں کوئی بنیادی سہولتیں موجود نہیں ہیں، لہذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم لوگ ان کے لیے کوئی قانون بنائیں۔ یہ ایک نعرہ لگایا گیا
اور رائے عامہ ہموار کی گئی، اور یہ ایک موضوع لوگوں کے سامنے رکھا گیا جس کو سننے والا یقیناً یہ کہتا ہے کہ واقعی بھئی ظلم تو ہوتا ہے ان کے ساتھ، لہذا ان کے تحفظ کے لیے کوئی آئین ہونا چاہیے۔ اب وہ بھی سنیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان پہ ظلم ہوتا ہے، کیا ظلم ہوتا ہے ان سے سنیے۔ وہ کہتے ہیں جی ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے، خواجہ سراؤں سے بھیک منگوائی جاتی ہے، منگوائی جاتی ہے، منگوائی جاتی ہے، مانتے ہیں منگوائی جاتی ہے، تسلیم کرتے ہیں منگوائی جاتی ہے، لیکن سوال کرتا ہوں کہ کیا صرف خواجہ سراؤں سے ہی منگوائی جاتی ہے یا کوئی اور لوگ بھی ہیں جن سے منگوائی جاتی ہے؟ اوروں سے بھی منگوائی جاتی ہے، ان سے بھی منگوائی جاتی ہے۔ اگر ان کے لیے قانون بنایا ہے تو ان کے لیے کیوں ضرورت نہیں ہے؟ دوسرا، ان کے ساتھ زبردستی زیادتیاں ہوتی ہیں۔ کیا زبردستی زیادتی ملک پاکستان میں خواجہ سراؤں کے ساتھ ہوتی ہے یا دیگر کے ساتھ بھی ہوتی ہے؟ خواتین کے ساتھ کیسز موجود نہیں؟ اگر ہیں تو ان کو قانون کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ تیسری بات، ان کو زبردستی نچوایا جاتا ہے، ناچنے پہ مجبور کیا جاتا ہے۔ کیا صرف آپ کے ملک میں خواجہ سراؤں کو ہی نچوایا جاتا ہے یا دیگر بھی ڈانس کرنے والے اور ڈانسر اور ناچنے والے لوگ موجود ہیں، مردوں میں سے بھی اور عورتوں میں سے بھی؟ اگر وہ بھی موجود ہیں تو پھر ان کے لیے قانون کی ضرورت نہیں تھی، قانون ناچنے اور گانے پر بننا چاہیے تھا، نہ کہ خواجہ سراؤں کے لیے۔ اور اگر آپ نے اس کو مذموم سمجھا، قابل مذمت سمجھا، تو پھر مرد اور عورتیں جن کو نچوایا جاتا ہے ان کے لیے آپ کو قانون بنانے کی ضرورت کیوں پیش نہیں آئی، جس سے سمجھ یہ آتا ہے کہ ان کو ناچ گانے سے اختلاف نہیں تھا، بھیک مانگنے منگوانے سے اختلاف نہیں تھا، ان کو زبردستی کی زیادتیوں سے اختلاف نہیں تھا، ان کا دراصل مفاد کچھ اور تھا۔ اور وہ مفاد کیا تھا؟ اس میں سارے اوپر نیچے یہ خوبصورت نعرے اور آئین اور قانون کلیے جزیے لکھ کے درمیان میں ایک لائن پاس کی ہے جو اس قانون کی شق نمبر 3 اور اس کی ذیلی شق نمبر 2 ہے، وہ قابل غور ہے۔ اور شاید عام نظر سے کوئی انسان دیکھے تو اس کے لیے بھی وہ قابل مذمت نہ لگے، لیکن جن لوگوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے تھے ان کے ہو گئے۔ اس قانون کی شق نمبر 3 اس کی ذیلی شق نمبر 2 کہتی ہے کہ کسی بھی شخص کی جنس کا تعین اس کی اپنی مرضی کے مطابق ہوگا۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو 2018 میں آپ کی قومی اسمبلی میں پاس ہوا اور منظور ہوا، وہ یہ کہتا ہے، جس پر آج کل بحث جاری ہے اور مذہبی جماعتیں تشویش کا اظہار کر رہی ہیں، اس کی علماء مذمت کر رہے ہیں، وہ یہ کہتی ہے کہ کسی بھی شخص کی جنس کا تعین اس کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اس کی مرضی کے مطابق، کہ کوئی شخص نادرا میں جائے اور وہ کہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں، پہلے میرا جو آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے، شناختی کارڈ بنا ہوا ہے، اس میں مرد ہے، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے اندر کوئی جو احساسات ہیں وہ عورتوں والے ہیں، تو مجھے عورت لکھا جائے تو یہ عورت لکھ دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی عورت اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کروانا چاہے، وہ جائے، وہ مرد ڈکلیئر کروائے، نہ میڈیکل بورڈ کی ضرورت ہے، نہ کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، نہ کسی اور قسم کی تسلی تشفی کی ضرورت ہے۔ مرد اپنے آپ کو عورت، عورت اپنے آپ کو مرد لکھوا لے، آپ کے آئین میں یہ منظور ہو چکا ہے۔
بات سمجھ آئی ہے؟ اور یہ وہ آئین ہے، یہ وہ قانون ہے کہ بہت سارے غیر مسلم ممالک کے اندر ابھی تک یہ تنظیمیں اپنا یہ قانون پاس نہیں کروا سکی، منظور نہیں کروا سکی۔ 6 یا 7 ممالک جن کے اندر یہ منظور ہوا ہے، ان میں سے ایک آپ کا پاکستان۔ اس قدر گر گئے ہیں ہم لوگ۔ بہت سارے بےہودہ بے حیائی کو فروغ دینے والے مذاہب اور وہ ممالک جن کے اندر بے حیائی پہ کوئی پابندی نہیں، وہاں پر بھی یہ قانون ابھی منظور نہیں ہوئے، لیکن آپ کی قومی اسمبلی اس کو منظور کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے واجب الاحترام ساتھی، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب 2018 میں یہ قانون آپ کی قومی اسمبلی میں پاس ہوا تو جولائی 2018 سے لے کر جون 2021 تک 28,723 افراد ایسے تھے جنہوں نے اپنی جنس بدلی پاکستان میں۔ یہ قانون پاس ہوا 2018 میں، پھر جولائی 2018 سے لے کر جون 2021 تک 28,723 افراد نے اپنی جنس بدلی، اور ان میں سے 16,530 مرد تھے جنہوں نے اپنے آپ کو عورت لکھوایا، اور 12,154 عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو مرد لکھوایا، اور چند 15-20 لوگ ایسے تھے جو خواجہ سرا تھے یا مخنث تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم مرد کے کھاتے میں لکھے گئے ہیں لیکن ہمارے اندر کمزوری ہے، ہم مرد نہیں ہیں۔ وہ 20 یا 25 افراد ہیں، باقی اس کے علاوہ عورتیں مرد بن رہی ہیں اور مرد عورتیں بن رہے ہیں ہمارے ملک پاکستان میں، اور اس قانون کی روشنی میں۔ اور محترم ساتھیو، عذر یہی پیش کیا گیا کہ خواجہ سراؤں کے حقوق نہیں ہیں، ان کو نچوایا جاتا ہے، ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے، ان کے لیے ملازمتوں میں کوٹا نہیں ہے، وہ سفر نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا ہوگا؟ اب سنیے کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ یہ خواجہ سرا جائے گا نادرا کے اندر، وہ رجسٹرڈ کروا لے گا اپنے آپ کو مرد یا عورت، جبکہ جو لفظ لکھا گیا ہے قانون میں وہ مخنث یا خواجہ سرا تک محدود نہیں ہے، وہ عام ہے، کوئی بھی جائے اور لکھوائے۔ میرے محترم ساتھیو، اب آپ غور کیجئے قرآن پہ، شریعت پہ۔ قرآن کریم میں، شریعت مطہرہ میں، میرے پیغمبر کی حدیث میں خواجہ سرا یا مخنث یہ تیسری جنس کے طور پر موجود ہی نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ کو بیدار بھی تو رکھنا ہے نا، ایس جمعے چ سو ہی نہ جاؤ تسی۔ اس طرح کی یہ باتیں ہیں، توجہ ذرا میری طرف رہیے، آپ کی رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں مرد یہ ایک جنس موجود ہے، عورت ایک جنس موجود ہے۔ ان دو جنسوں کا، دو قسموں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں، پیغمبر نے حدیث میں کیا ہے۔ خواجہ سرا بطور جنس کے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، ان کی جنس کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ قرآن کریم پہ غور کیجئے، میرا مالک اعلان فرماتا ہے، پہلا مقام فرمایا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ۔ الہ العالمین فرماتی ہیں جب باپ کا نطفہ
ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اس سے رب ذوالجلال دو قسم کی جنس بناتا ہے، مخلوق بناتا ہے، یا لڑکا بناتا ہے یا لڑکی بناتا ہے، مرد بناتا ہے یا عورت بناتا ہے۔ دوسرا مقام اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ مالک کائنات نے فرمایا اے دنیا جہان کے لوگوں، آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہتیں اللہ رب ذوالجلال کے پاس ہیں۔ رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے جو رب تخلیق کرتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے میرا رب بے اولاد بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا بھی ہے، قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی رب ذوالجلال نے بتایا ہے مالک کائنات جو تخلیق کرتا ہے وہ دو قسم کی ہے، مرد یا عورت، لڑکا لڑکی، بچہ یا بچی۔ تیسری جنس کا ذکر الہ العالمین نے کیا نہیں۔ قرآن کریم کا تیسرا مقام فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ جو بندہ بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس شرط پر وہ عمل کرے کہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان لانے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ لوگ جنت میں جائیں گے، ذرہ برابر بھی ان پہ ظلم نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی غور کیجیے اللہ تبارک و تعالی کے قرآن پہ، چوتھا مقام قرآن کا اللہ تعالی نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اللہ کا خشوع خشیت خوف رکھنے والے مرد اور اللہ کا خوف رکھنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش تیار کی ہے، اللہ نے اجر عظیم تیار کی ہے۔ حضرات اکرامی جن لوگوں کے لیے میرے اللہ نے اجر تیار کی ہے، جنت تیار کی ہے، رب فرماتا ہے مسلمان مرد مسلمان عورت، روزہ رکھنے والا مرد روزہ رکھنے والی عورت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا مرد شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورت، صدقہ کرنے والا مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والا مرد سچ بولنے والی عورتیں۔ ان دونوں قسموں کا ذکر میرے اللہ نے کیا، مخنث کا ذکر اللہ نے کیا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میرے اللہ نے یہ تو فرمایا کہ مرد صدقہ کرے تو جنت ہے، عورت صدقہ کرے جنت ہے، مرد روزہ رکھے جنت ہے، عورت روزہ رکھے تو جنت ہے، مرد سچ بولے جنت ہے، عورت سچ بولے جنت ہے، مرد شرمگاہ کی حفاظت کرے تو اس کے لیے جنت ہے، عورت شرمگاہ کی حفاظت کرے اس کے لیے جنت ہے۔ اگر مرد صدقہ کرے اس کے لیے جنت ہے، عورت صدقہ کرے اس کے لیے جنت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر خواجہ سرا یا خسرا وہ صدقہ کرے اس کے لیے جنت ہے کہ نہیں ہے؟
روزہ رکھے جنت ہے، سچ بولے جنت ہے، اللہ نے تو نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ ان کے حقوق غصب ہو گئے یہاں پر، کہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ مرد نماز پڑھے اس کے لیے جنت ہے، عورت نماز پڑھے اس کے لیے جنت ہے، اور خواجہ سرا اگر نماز پڑھے تو جنت ہے نہیں ہے۔ ذکر نہیں ہے یا ہے ہی نہیں؟ ذکر نہیں ہے، جنت ہے لیکن ذکر نہیں ہے۔ بھئی ذکر کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کیا ان کے لیے جنت نہیں؟ کیا ان کے لیے حقوق نہیں؟ کیا ان کے لیے اجر عظیم نہیں ہے؟ لیکن میں نے پہلے جیسے خطبے کے آغاز میں عرض کیا کہ آپ قرآن کریم کو پڑھ لیجئے، آپ پیغمبر کی احادیث کو پڑھ لیجئے، مرد کا ذکر ہے، عورت کا ذکر ہے، خواجہ سرا اس مخلوق کا ذکر نہیں ہے۔ اب یقیناً آپ پریشان بھی ہوں گے، آپ کو دھچکا بھی لگا ہوگا، آپ حیران بھی ہوں گے، آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی اٹھ رہا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے ان کا کوئی حق ہی نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کے تو حقوق ختم کر دیے گئے، ان کے حقوق بیان ہی نہیں کیے گئے۔ میرے واجب الاحترام ساتھیو، اب توجہ کیجئے، دراصل فہم کے اندر، سمجھ کے اندر ایک غلطی لگی، اور وہ کیا ہے؟ خواجہ سرا کی حیثیت کیا ہے؟ خواجہ سرا بھی یا وہ مردوں کی صف میں ہوگا یا عورتوں کی لسٹ میں ہوگا، وہ روزہ رکھے یا مردوں کی لسٹ میں ہوگا یا عورتوں کی لسٹ میں ہوگا، وہ نماز پڑھے یا مردوں کی لسٹ میں ہوگا یا عورتوں کی لسٹ میں ہوگا، جب وراثت کی باری آئے یا وہ مردوں کی لسٹ میں ہوگا یا عورتوں کی لسٹ میں ہوگا۔ کیوں؟ کیسے؟ خواجہ سرا یہ کوئی تیسری نسل نہیں ہے، تیسری جنس نہیں ہے، یہ ایک معذوری کا نام ہے، یہ ایک بولو معذوری کا نام ہے، یہ ایک معذوری کا نام ہے۔ جیسے ایک شخص اس کو کہا جاتا ہے کہ تم قرآن سنو، قرآن پڑھا جا رہا ہو تو قرآن سنو، لیکن ایک بندہ ہے جو نہیں سن سکتا۔ کون؟ جو آنکھوں سے بہرا ہے، کانوں سے بہرا ہے، جو کانوں سے بہرا ہے وہ نہیں سن سکتا۔ کہا جا رہا ہے کہ قرآن پڑھو، ایک نہیں پڑھ سکتا۔ کون؟ جو زبان سے گنگا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جناب تم قرآن کو دیکھو، ایک نہیں دیکھ سکتا۔ کون؟ جو آنکھوں سے نابینا ہے۔ حضرات ذی وقار میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کر کے دکھایا نماز میں، شروع میں رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے پیغمبر نے رفع یدین کیا۔ چلو میں اگلے تین کا اب ذکر نہیں کرتا کیونکہ تمہیں نال لے کے چلنا ہے، میں دو پارٹیاں بھی بنانا نہیں چاہتا کیونکہ گل سمجھانی ہے نا۔ پہلے کو تو سارے مانتے ہیں، یہ خیال ہے، پہلے کو تو سب مانتے ہیں نا۔ ایک بندہ جس کے ہاتھ ہی نہیں ہے، ٹوٹ گئے ہیں یا شل ہو گئے ہیں، مفلوج ہو گئے ہیں، اس کے ہاتھ نکارے ہیں، پہلا رفع یدین وہ نہیں کر سکتا نا۔ مجرم ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ معذور ہے۔ حضرات ذی وقار جیسے نابینا معذور ہے آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے، ہم اس کو الگ جنس تصور نہیں کرتے بلکہ معذور کہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ نابینا ہے۔ جو کانوں کی وجہ سے ناکارہ ہو ہم اسے الگ جنس نہیں کہتے بلکہ یہ کہتے ہیں یہ بہرا ہے۔ جو بول نہیں سکتا اسے الگ جنس نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں یہ گونگا ہے، یہ معذور ہے۔ جو چل نہیں سکتا، پاؤں ناکارہ ہیں، ہم اسے الگ جنس نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لنگڑا ہے۔ ایسے ہی میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جیسے وہ رب آنکھوں میں نقص پیدا کر دے تو نابینے کا قصور نہیں ہے، زبان میں نقص پیدا کر دے تو گنگے کا قصور نہیں ہے، کانوں میں نقص پیدا کر دے بہرے کا قصور نہیں ہے،
ٹانگوں میں نقص پیدا کر دے لنگڑے کا قصور نہیں ہے، ہاتھوں کو شل کر دے تو اپاہج کا قصور نہیں ہے، ایسے ہی وہ اللہ تبارک و تعالی اگر جنسی طور پر کسی کو معذور کر دے تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ جنسی طور پر معذور ہوگا، وہ مرد بھی ہو سکتا ہے، وہ عورت بھی ہو سکتی ہے، اگر عورت معذور ہے تو اس پہ حقوق، اس کے حقوق قاعدے کلیے تمام عورتوں والے ہوں گے، اور اگر مرد معذور پیدا ہوا ہے تو اس کے تمام حق مردوں والے ہوں گے۔ اتنی سی بات ہے، سمجھ آگئی؟ اس کے لیے یہ ڈھنڈورا پیٹنا پوری دنیا میں کہ خواجہ سراؤں کے حقوق بیان نہیں ہوئے، یہ دراصل ایک پروپیگنڈا ہے، ایک جھوٹ ہے، ایک جہالت ہے، ایک لا علمی ہے، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں۔ حضرات گرامی، اگر آج یہ تسلیم کیا جائے کہ ان کے حقوق نہیں تو پھر میرے پیغمبر نے ان کا نعوذ باللہ وراثت میں حصہ بیان نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے لیے جنت کی بشارتیں نہیں دیں، اللہ نے یہ تو فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو مردوں کو، اقیمنا الصلاۃ، اللہ نے عورتوں کو فرمایا نماز قائم کرو، تو خواجہ سرا نماز پڑھیں گے کہ نہیں؟ ان کے لیے تو کوئی آیت نہیں ہے۔ جو دور حاضر کے مفکر اور روشن خیال بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کے نظریے کو مان لیا جائے تو مردوں کے لیے صیغہ موجود ہے، عورتوں کے لیے موجود ہے، پھر خواجہ سراؤں کے لیے تو ہے ہی نہیں، پڑھیں گے کیسے؟ تو اس لیے ماننا پڑے گا خواجہ سرا کوئی تیسری جنس یا مخلوق نہیں ہے، خواجہ سرا کیا ہے؟ وہ مرد جو جنسی طور پر معذور ہے، یا وہ عورت جو جنسی طور پر معذور ہے، اور اگر وہ مرد معذور ہے تو تمام صیغے، تمام حقوق مردوں والے اسے ملیں گے، اگر عورت ہے تو عورتوں والے ملیں گے۔ اور انہوں نے بھی آپ کی یہ قومی اسمبلی کے جہاں پر 350 کے قریب مفکر اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی یہ سارا کچھ لکھنے لکھانے کے بعد کہا کیا؟ خواجہ سراؤں کو حقوق نہیں دیے، بلکہ یہی کہا کہ وہ جائے گا نادرا میں جا کر اپنے آپ کو اس کی مرضی ہے مرد لکھوا لے یا عورت لکھوا لے۔ وہ گالتے پھیری اتھی آ گئی، مرد لکھوائے گا تو مردوں والے حقوق، عورت لکھوائے گا عورتوں والے حقوق، تو وہ تو قرآن نے بیان کر دی ہیں، تمہاری قانون سازیوں کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو پیغمبر نے بیان کر دی ہیں، تمہاری قانون سازی کی تو تمہیں اتنی ہی ضرورت تھی جتنی میں نے بتائی ہے۔ کیا کہ کوئی شخص جائے، خواجہ سرا تک بات محدود نہیں رکھی، کوئی شخص جائے اور وہ جا کے اپنے آپ کو جو مرضی جنس کا تعین کروا لے اور لکھوا لے، مرد ہے عورت لکھوانا چاہتا ہے لکھوائے، عورت ہے تو مرد لکھوانا چاہتا ہے، لکھوانا چاہتی ہے تو لکھوائے۔ اور میرے محترم ساتھیوں، 2018 میں نے آپ کو بتایا کہ 30,000 کے قریب پھر ایسے کیس آئے جہاں پر جنس کی تبدیلی ہوئی ہے، اور جب یہ آئین ہمارے ملک کی قومی اسمبلی میں منظور ہوا تو اس کے بعد دنیا بھر کے اندر ایک تنظیم جو ہم جنس پرستوں کی نمائندہ تنظیم ہے، اور ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے ہر ایک ملک میں اپنی تحریک چلا رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ ہمیں آئینی اور قانونی طور پر تحفظات مل جائیں، جس کو LGBT کہا جاتا ہے۔ اور اس تنظیم، یہ LGBT مخفف ہے، اس کا معنی مفہوم ہی یہ بنتا ہے وہ تنظیم جس کا یہ نظریہ ہے عورت عورت کے ساتھ، مرد مرد کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، یہ اس تنظیم کا نظریہ ہے۔ آپ LGBT اپنے گوگل پہ لکھیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں، اس کے متعلق پوری معلومات آپ کو مل جائیں گی۔ جب آپ کے ملک کے اندر یہ قانون پاس ہوا ہے تو یہ جو ہم جنس پرستوں کی تنظیم ہے، اس تنظیم نے اس دن کو اپنے لیے فتح کا دن کہا ہے، اپنے لیے ایک بہت بڑی فتح کہا ہے۔
حتیٰ کہ ڈیلی گراف جو غیر مسلموں کا اخبار ہے وہ لکھتا ہے کہ پاکستان میں اب تک ٹرانس جینڈر کا شادی کرنا ناممکن تھا کیونکہ وہاں قوم لوط کا عمل کرنے والے کی شادی پر عمر قید کی سزا ہوتی ہے. تو کہتے ہیں اب تک ناممکن تھا، لیکن جب یہ بل پاس ہو گیا، یہ قانون پاس ہو گیا، تو اب یہ ممکن ہو گیا. جب ایک شخص وہ مرد ہے اور اپنے آپ کو عورت لکھوا لیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کسی مرد سے نکاح کر سکتا ہے. ایک عورت اپنے آپ کو عورت لکھوا لیتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کسی عورت سے نکاح کر سکتی ہے. ہم جنس پرستی کا راستہ کھولا گیا ہے، راستہ ہموار کیا گیا ہے. اور ممکن ہے اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا، یہ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں بند ہوگی، نہ پڑھا ہوگا، نہ سمجھا ہوگا، نہ ان کے علم میں آیا ہوگا، لیکن یہ قیامت کی دیواروں تک ظالموں تمہارا صدقہ جاریہ بن جائے گا. قیامت تک یہ اگر قانون پاس ہو گیا تو اس کے نتیجے میں جتنی بے حیائی، جتنی بدماشی ہوگی وہ سب تمہارے کھاتے میں جائے گی. جو اس وقت اسمبلی اور سینٹ کے جناب عمارتوں کی زینت بنے ہوئے لوگ ہیں. اور محترم ساتھیو، یاد رکھیے کہ ایسا عمل جو ہم جنس پرستی پر مبنی ہے اس کے متعلق میرے پیغمبر کی واضح تعلیمات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ہم جنس پرستی سے پہلے ان افراد پہ نظر رکھیں، ان افراد کا کیا حکم ہے وہ پڑھیں جو اپنا سٹائل، حلیہ، لباس، شکل و صورت عورتوں جیسی بنانا چاہتے ہیں، یا وہ عورتیں جو اپنا حلیہ مردوں جیسا بنانا چاہتی ہیں. ان کے متعلق میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ وہ عورتیں جن کو مرد والا انداز پسند ہے اور وہ اختیار کرتی ہیں، لباس ہے، کٹنگ ہے، بول چال کا انداز ہے اور دیگر معاملات، اور اسی طرح وہ مرد جو عورتوں والا انداز اختیار کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء. میرے پیغمبر نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورت بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں. اب توجہ کیجئے، یا لعنت کے حقدار وہ لوگ ہیں. اس وقت جو وہ ٹائم تھا سرجری کے ساتھ کوئی مرد اپنے آپ کو عورت یا کوئی عورت اپنے آپ کو مرد نہیں بنوا سکتی تھی. اب تو سرجری کے ذریعے ایسا بھی ممکن کر دیا گیا ہے. یہ صرف اور صرف ظاہری حلیہ، لباس، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز اس حد تک محدود تھا اور میرے پیغمبر نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے. اور جو صرف لباس تک نہیں، شکل و صورت تک نہیں، اپنے جسم کی ساخت کو سرجری کے ذریعے تبدیل کروا کے مرد عورت یا عورت مرد بنتا ہے، وہ کس قدر لعنتوں کا حقدار ہوگا. حضرات گرامی، پھر میرے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اخرجوہم من بیوتکم، صحیح البخاری. فرمایا ان لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دو، ان لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالو. کن کو؟ جو عورت مردوں کی مشابہت چاہتی ہے اور جو مرد عورتوں کی مشابہت چاہتے ہیں. فرمایا انہیں گھر نہ آنے دو، یہ تمہاری نسل کے لیے خطرناک لوگ ہیں. تمہاری نسل کے لیے خطرناک لوگ ہیں وہ جو اپنی جن سے مخالف کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. دوسری حدیث میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی، الرجل یلبس لبسۃ المرأة، اس مرد پر جو عورت والا لباس پہنتا ہے. عورت کا لباس، عورت کا لباس. اب میں معذرت کے ساتھ عرض کر لوں، عورت والا جو لباس پہنے
لباس جو ہم اتار بھی سکتے ہیں پہن بھی سکتے ہیں اس پر تو لعنت ہے، اور جو عورت والی شکل بنائے اس شکل کو تو نہ اتار سکتے ہیں اور نہ پہن سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ جو عورت والی شکل بنائے گا، اور ویسے آج کل تو ڈرنا چاہیے، کیا خیال ہے؟ جو عورت والی شکل بناتا ہے نا اسے آج کل ڈر جانا چاہیے، قانون پاس ہو گیا کہ دیکھو رشتہ ہی نہ آ جائے۔ حضرات گرامی، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرد جو عورت والا لباس پہنتا ہے اور وہ عورت جو مرد والا لباس پہنتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اور تیسری حدیث اس قدر وعید، نبی پاک فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ نمبر ایک، العاق بوالدی، اپنے والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ جو والدین کا گستاخ ہے، والدین کا نافرمان ہے، جنت میں نہیں جائے گا۔ دوم، والدیوس، بے غیرت آدمی۔ دیوس وہ انسان ہے جو اپنے گھر میں بے حیائی دیکھتا ہے لیکن خاموش رہتا ہے، چپ رہتا ہے، رشتے بچانے کے لیے یا مال بچانے کے لیے یا لالچ میں یا کسی بھی انداز میں، وہ شخص جو اپنے گھر میں بے حیائی دیکھتا ہے لیکن چپ رہتا ہے، یہ دیوس آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور تیسرا میرے پیغمبر نے فرمایا وَرَجِلَةَ النِّسَاء، وہ مرد جو عورتوں جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں جنت میں نہیں جائیں گے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وعید فرمائی۔ اور میرے محترم ساتھیو، شکل و صورت تبدیل کرنا، لباس بدلنا یا سرجری کے ذریعے اپنی حیثیت بدلنا، اللہ رب ذوالجلال کے قرآن میں اس پر کتنی وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر شیطان کا موقف ذکر کرتے ہیں کہ شیطان نے کیا کہا تھا۔ آج غور کریں، وہ لوگ جو مردوں کو عورت اور عورتوں کو مرد بنانا چاہتے ہیں وہ کس کے نمائندے ہیں؟ قرآن پہ غور کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا لعنہ اللہ، اللہ نے شیطان پر لعنت کی۔ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ الہ العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان پہ لعنت کی جب الہ العالمین نے اسے دھتکار کر ملعون کر کے اپنی بارگاہ سے نکالا۔ یہ کہنے لگا ہے پروردگار میں جا تو رہا ہوں لیکن تیرے بندوں میں سے میں اپنا حصہ، مقرر حصہ لیتا رہوں گا۔ کہنے لگا میں انہیں حکم دوں گا گمراہ کروں گا، میں انہیں حکم دوں گا گمراہ کروں گا، انہیں مختلف قسم کی آرزویں دلاؤں گا، تیری راہ سے دور جائیں گے۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، میں حکم دوں گا، فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے میرے نام پر، کسی آستانے کے نام پر کانوں میں سوراخ کر دیں گے، کان کاٹ دیں گے یا اور حلیہ بدل دیں گے۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان کہنے لگا اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، انہیں حکم دوں گا وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کریں گے۔ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کریں گے۔ کس نے کہا؟ شیطان نے کہا کہ میں ایسا کروں گا۔ اور پہلے تو ہم سمجھتے رہے کہ تخلیق کی تبدیلی کا مطلب یہ ہے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے سر پہ لوہے کا ایک ٹوپا چڑھا دیا جاتا ہے، باقی جسم بڑھ جاتا ہے، سر چھوٹا رہ جاتا ہے، کہتے ہیں دولِ شہادت چو ہے۔ دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ یہ بنائے جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی ہے۔ اور دوسری تبدیلی تو اب سمجھ آئی ہے تبدیلی میں
کہ وہ یہ تبدیلی ہے کہ اللہ نے مرد پیدا کیا، یہ کہتے ہیں نہیں مجھے مرد رہنا پسند نہیں ہے، میں عورت بننا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو عورت لکھواتا ہے یا سرجری کے ذریعے عورت بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سنو، یہ وہی کرتا ہے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا، جس نے شیطان کو دوست بنایا، اس کو شیطان کا دوست کہا ہے، اور وہ بندہ جو شیطان کو دوست بنائے گا وہ بہت بڑے واضح گھاٹے میں چلا گیا، خسارے میں چلا گیا۔ حضرات گرامی، اب آخری آیت سنیے اور میں آج کے خطبے کا عنوان ختم کروں کہ اللہ مالک کائنات نے ایک قوم کا تذکرہ کیا ہے قرآن کریم میں، سابقہ اقوام میں جن پہ عذاب آئے، ان میں ایک قوم ایسی تھی جو ہم جنس پرستی میں ملوث تھی، جس کی راہ آج پاکستان میں ہموار کی جا رہی ہے۔ حضرات گرامی، یہ قوم لوط ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ کا قرآن اترا، فرمایا میرے پیغمبر میرے نبی لوط کا ذکر کیجئے۔ جب جناب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اے میری قوم کے لوگوں تم ایسی بے حیائی کرتے ہو، تم سے پہلے اس بے حیائی کے ارتکاب کسی نے نہیں کیا۔ اے میری قوم کے لوگوں تم اپنی خواہش مردوں سے پوری کرتے ہو، اس کی پہلے مثالیں نہیں ملتی، تم تو حد سے تجاوز کرنے والی، زیادتی کرنے والی قوم ہو۔ اللہ کے پیغمبر لوط سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے، قوم باز نہ آئی۔ میرا رب کہتے جب یہ قوم ہم جنس پرستی سے باز نہ آئی، فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، ہمارا امر آیا، عذاب آیا، حکم آیا، ہم نے بستی کو اٹھایا، آسمان تک لے گئے، وہاں سے پٹکا، زمین پہ پھینکا، بستی کا نیچے والا حصہ اوپر اور اوپر والا نیچے ہو گیا، اوپر سے آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دی۔ یہ وہ قوم تھی جو ہم جنس پرست قوم تھی، ہم جنس پرستی کا گناہ جن کے اندر موجود تھا۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھیے یہ قوم کے بگڑے ہوئے لوگوں میں موجود تھا، لیکن اسے آئینی تحفظ نہیں تھا۔ اور پاکستان کے لوگوں تمہارا کیا بنے گا یا جہاں پر یہ گناہ، یہ جرم، یہ بے حیائی آپ کے آئین کا حصہ بننے جا رہی ہے۔ اس لیے واجب الاحترام ساتھیوں، ہمارا آپ کا سب کا یہ ملک ہے، اس کو بچانا میرا اور آپ کا فرض ہے۔ جغرافیائی طور پر، نظریاتی طور پر اس کی سرحدوں کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور جہاں تک ممکن ہو اس بل کے خلاف آواز اٹھائیے۔ ٹرانسجینڈر جو لوگ ہیں یعنی خواجہ سرا جو لوگ ہیں، ان کے حقوق قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا یہ ایک معذوری ہے، یا وہ معذور مرد ہوگا یا معذور عورت ہوگی، اور ان کے تحفظ اور حقوق تمام کتاب اللہ میں موجود ہیں۔ لیکن یہ جو بل لایا جا رہا ہے یہ LGBT کو خوش کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ہم اس تنظیم پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، اور جتنے ان کے کرندے ہیں ان پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ کیوں نہ بھیجے، میرے پیغمبر نے لعنت فرمائی ہے، اور آپ نے یہ تک فرمایا ہے، دیکھیں اگر کوئی بدکاری کرتا ہے عورت کے ساتھ، شادی شدہ ہے، سنسار کر دیا جائے، اور اگر وہ کما رہے ہیں تو 100 کوڑے ہیں اس کے لیے، 100 پتھر اس کے لیے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ عمل کرتا ہے، یہ قوم لوط والا عمل، ہم جنس پرستی، اس کے لیے کوئی لچک ہی نہیں ہے، کوئی ترمیم ہی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اقتلوا الفاعل والمفعول به، کرنے اور کرانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ یہ میرے پیغمبر کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہمارے ارباب اقتدار کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ ہماری نسلوں کا تحفظ کریں، نسلوں کو بگاڑے نہیں۔ آمین ثم آمین۔ وأقول قولی ھذا وأستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔